ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في القرآن، رب زدني علما، رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ بقرہ، جس کی ہم 7 آیات دیکھیں گے۔ سورۃ بقرہ مدنی ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ الف لام میم جو دیکھیں ہر صورت ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں شروع میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے آغاز میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھیں کہ جس طرح جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس دور کے جو طرز بیان تھا اس میں اس طرح کے حروف مقطعات کا جو استعمال تھا عام طور پہ تھا۔ مطلب جو خطیب تھے اور جو شعراء تھے، شاعر تھے، وہ اپنے جو اسلوب تھے ان کے وہ اپنے اسلوب میں ان حروف مقطعات سے کام لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ایسے عام الفاظ تھے کہ جو سننے والے لوگ تھے وہ بھی اس سے بے خبر نہیں تھے، اور جن کو بیان کیا جا رہا تھا، جو بیان کر رہا تھا، وہ بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ کیونکہ پھر یہی وجہ تھی نا کہ قرآن پاک کے خلاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخالفین نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے متعلق سوال کیا ہو۔ تو ہمیں بھی اس کے متعلق زیادہ سوال یا پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں یا ہمارے کوئی راہ راست پانے میں کوئی نقص پیدا ہو سکے۔ تو جو ہم عام طور پہ پڑھنے والے ہیں تو ان کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں یا اس کی تحقیق کے لیے بہت سی روایات ڈھونڈیں یا کچھ بھی ایسا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو کرنا زیادہ منافی نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، اس میں شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے ہم اتنا ہی دیکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ تفسیر دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ساتھ اس کا دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جتنے بھی کتابیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی قسم کے وہ پڑھتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں حقائق پر، تو وہ سب کیا ہوتا ہے، قیاس میں مبنی ہوتے ہیں۔ مطلب کسی بھی مصنف کی وہ اپنی دماغی تخلیق ہوتی ہے جس پہ وہ کتاب لکھی ہوتی ہے، تو وہ اس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو اپنے جو سوال ہوتے ہیں ان سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو صرف اور صرف حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا مصنف کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تمام حقیقتوں کا علم رکھتی ہے، تو یہ صرف اور صرف حقیقت پر مبنی کتاب ہے، اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی ہی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں یا اس کی آیات میں یا اس کے احکامات میں شک کرے، کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی نادانی ہے کہ وہ قرآن پاک کریم جیسی کتاب میں شک کرے یا اس میں بھی تذبذب کا شکار ہو۔ فیہ، اس میں ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ہدن للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی کہ کتاب تو سراسر ہدایت و رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں، اور سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی کہ انسان پرہیزگار ہو۔ پرہیزگار ہو مطلب بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، یعنی بھلائی کو چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو، اور برائی سے بچنا چاہتا ہو، اور اس پر عمل کرنے کی خواہش مند بھی ہو۔ تو رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی کبھی ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے
کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ جا کدھر رہے ہیں، ان کے قدم جدھر کو چلتے ہیں، جدھر کو اٹھتے ہیں وہ ادھر کو ہی چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا خواہش نفس جدھر کو ان کو دھکیلے لیے جا رہا ہے وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، صرف اور صرف ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. تو دیکھیں کہیں ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے خواہشات نفس کے پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں ہمارا نفس جدھر کو ہانکتا ہے ہم ادھر کو ہی ہانکے چلے جا رہے ہیں. ہمارے قدم جدھر کو اٹھتے ہیں ہم ادھر کو ہی اٹھے جا رہے ہیں، ادھر کو ہی چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ہم آئے کس لیے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہم مرنے کے بعد اللہ کو دکھائیں گے منہ کیسے، ہم اپنے اللہ کو کیا نام اعمال دکھائیں گے. کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے ہی ساتھ چلتے جا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اللہ جینا وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور جو کچھ رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیں یہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے. تو اب دیکھیں غیب سے کیا مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا غیب سے مراد وہ تمام حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، یعنی ایسی حقیقتیں جن کا انسان نے کبھی اپنے ہوش و حواس سے مطلب تجربہ نہیں کیا، مشاہدے میں نہیں آئیں، براہ راست طور پہ کسی بھی عام انسان کے براہ راست طور پہ انسان کے مشاہدے میں نہیں آئیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ. تو ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس پر اعتماد کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے رہے ہیں تو یہ حق ہے اور سچ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب. تو آیت کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی ہے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، صرف وہی ہی قرآن کریم کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو رہا دوسرا شخص جو پہلے ہی شرط لگائے کہ نہیں مطلب محسوس کرنے کی، دیکھنے چکھنے سونگھنے کی شرط لگائے پہلے، اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ کبھی بھی اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا. آگے کا بیان ہوا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ یہاں پر تیسری شرط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوری ہی طور پر عملی اطاعت کے لیے بھی آمادہ ہو جائے. دیکھیں جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے، جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے، چند ہی گھنٹوں بعد مؤذن اذان دیتا ہے، تو جب تک وہ اپنا عملی طور پر ثبوت نہیں دے گا کہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا اور نماز ادا نہیں کرے گا، تب تک وہ عملی طور پر تیار نہیں ہوگا، تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. تو عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ کی فرما برداری کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی جو علامت وہ ہے نماز. تو دیکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی پکار پر یعنی اذان آنے پر لبیک نہ کہے، لبیک کہنے سے مطلب یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اذان کا جواب بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے خود کو کھڑا کر لیں. تو اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اور وہ جس نے ابھی ابھی اسلام
قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو ابھی بھی مسلمان ہوا ہے یا جو مسلمان ہیں، مؤذن کی اذان پر جو دعویٰ کر چکے ہیں اور وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ایمان کی اطاعت سے یا ایمان جو اس نے قبول کر لیا ہے اس کی اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جو نماز چھوڑنا کیا ہے، اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز چھوڑنا اطاعت چھوڑنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو شخص جو ہے کسی کی ہدایت پر تیار ہی نہیں ہو رہا کہ ہدایت پر عمل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ تو دیکھیں، اور ساتھ ہی قائم کر لے، لفظ استعمال ہوا ہے، قائم کرتے ہیں، تو یہاں پر اقامت صلاۃ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے، یہ مرد حضرات کے لیے، کہ ہر کوئی الگ الگ اپنی نماز نہیں صرف پڑھے، بلکہ بنیادی طور پر، عملی طور پر اس کو قائم کرے، جامع طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ آگے ہے رزقناہم ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اپنے مال کو بچانے والا اور سنبھال کے رکھنے والا نہ ہو، اس کے دل میں مال کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ ہو، اللہ کے بندوں کی ضروریات سے زیادہ غالب نہ ہو اس کے مال کی محبت، کہ اس کے مال میں اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انہیں ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو، انہیں ادا کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو، کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا ہے اس کے لیے مالی قربانی کرنے میں اس کے دل میں کوئی خوف اور تذبذب نہ ہو، اس کے لیے کوئی وہ بچتے نہ کرتا پھرے، اس کو سنبھال کے نہ رکھتا پھرے، بلکہ کیا ہو کہ فراخ دل ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں اپنے بندوں کے اور اپنے اس مال میں سے وہ ان کو ادا کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزلہ، نازل کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پہ، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو کتابیں تم پر نازل کی گئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو کتابیں تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے پانچویں شرط، کہ آدمی ان تمام کتابوں کو بھی حق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کرام پر نازل کی۔ تو اس شرط کی بنا پر قرآن پاک کی ہدایت کا دروازہ ہے ان سب لوگوں پر بند ہوتا ہے جو سرے سے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں گے، مگر اس کے لیے کیا کریں گے، وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، وحی اور رسالت، نہ کتابوں کو مانتے ہیں نہ پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہاں پہ تردید کر دی ہے کہ کتابوں کو بھی مانے اور رسالت کو بھی مانے، اور صرف انہی کتابوں کو نہیں مانے جو ان کے پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان تمام کتابوں کو مانے جو ان کے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہیں، جو ان سے پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں۔ ہر کتاب پر یقین رکھیں اور ساتھ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے آخری شرط اللہ تعالیٰ کی، کہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آخری شرط انسان کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے۔ تو دیکھیں، جو آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بہت سے معنی ہیں، ایک جامع لفظ ہے جس کا
اطلاق جو ہوتا ہے نا بہت سے عقائد پر ہوتا ہے، جس میں سے یہ 6 عقائد سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کا جو اطلاق ہے وہ کن کن چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال کے لیے جو اس نے کیے ہیں دنیا میں اس کا ذمہ دار ہے، اس کا جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کا جو موجودہ نظام چل رہا ہے، یہ زندگی ہماری جو چل رہی ہے، ایک دن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم، یہ جو چل رہا ہے ہمارا دنیا کی زندگی جو چل رہی ہے، اس کے خاتمے کے بعد ایک دوسرا عالم بنایا جائے گا، جس میں کیا ہوگا، پورے نوع انسانی کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو ابتدا سے لے کے آخر تک پیدا ہو چکے ان سب کا حساب لیا جائے گا، اور حساب لینے کے بعد کیا کیا جائے گا، ان سب کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر چوتھا عقیدہ دیکھیں، وہ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہونے کے بعد جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر پانچواں یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار جو ہم نے اپنی زندگی میں بنا رکھا ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں ہم مال و اسباب جس کے پاس ہیں، جس کو کوئی تنگی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو آسائشوں کے تلے زندگی گزار رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو کامیاب شخص ہے۔ دیکھو اس کی اولاد کتنی کامیاب ہے، اس کے سارے بچے سیٹ ہیں، اس کو کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہے، اس کے ہر ایک بچہ اپنا اپنا الگ الگ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے۔ ہمارے مطابق، ہماری زندگی کے مطابق یہ مطلب سب سے بہترین جو زندگی کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ لکھاؤ پڑھاؤ کامیاب کرو اور ان کو ایک درجے پہ رکھ دو، تو یہی اصلی معیار ہے زندگی کا۔ لیکن نہیں، یہ کامیابی اور ناکامی کا جو اصلی معیار جو موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی پر نہیں ہے، بلکہ حقیقت جو ہے نا، حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو جائے، جو اللہ کے سامنے ناکام ہو جائے۔ تو اس عقائد جو ہیں، یہ تمام عقائد جو ہم نے بیان کیے ہیں، اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن پاک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ انکار تو دور دیکھیں، انسان کے اگر دل میں شک بھی ہو نا، تذبذب کی کیفیت بھی ہو، تذبذب کی کیفیت یہ ہو کہ وہ شک میں تردد میں ہو، اس کو مطلب سمجھنے میں ہو کہ یہ ہے بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، تذبذب کی جو کیفیت ہے، تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے منتخب کیا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام شک سے نکل کے، ان تمام تذبذب کی کیفیتوں سے نکل کے تم ان سب سے پاک ہو کر میری طرف بڑھو، میری رہنمائی کی طرف بڑھو، پھر دیکھو میں کیسے تمہیں تھام لیتا ہوں، میں کیسے تمہیں صراط مستقیم پہ ہی چلے جاتا ہوں۔ پھر دیکھنا تمہیں مشکلیں محسوس نہیں ہوں گی، مشکلات جو تمہارے راستے میں آئیں گی وہ بھی تمہیں پھولوں کی طرح لگیں گی، وہ بھی تم کیا سمجھو کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ میرے اللہ نے میری طرف بھیجی ہیں، تو اس کے بدلے میں بھی کیا تم یہ سوچو گے کہ اللہ نے اگر میرے لیے یہاں پہ مشکلات پیدا کی ہیں تو تمہیں اپنے آخرت کے انعام کی فکر ہوگی، تم کہو گے کہ مجھے آخر میں بھی اجر ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، سواء ان برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتم کہ تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم تم نہ ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم ان خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔
کن باتوں سے انکار کر دیا؟ یہ بیان آیت کے پہلے حصے میں کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کن باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا؟ جو ہم نے پہلے 6 شرائط پڑھی ہیں، جن کا ہم نے پہلے اوپر ذکر کیا نا، وہی والی تمام شرائطیں پوری نہ کی، یا ان سب میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ قرآن پاک سے ہدایت یا فائدہ پانے والا نہیں ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اعلیٰ پر، قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلیٰ سماعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلیٰ، اور ان کے ابصارہم، آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَہُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے، یہ بڑا عذاب ہے. تو دیکھیں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. تو ہمیں یہاں پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے وہ حق تسلیم نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے جو بنیادی امور جو تھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے ان کو رد کر دیا، جن کا ہم نے اوپر پہلے ذکر کیا ہے، اور اپنے لیے قرآن پاک کے پیش کردہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے راستے کو پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی. تو دیکھیں مہر جب لگتی ہے تو اس کا تجربہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. جیسے وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے ہم کسی کو تعلیمات کی طرف بلائیں اور وہ ایک دفعہ انکار کر دے، اور ہم اس کو بار بار بلائیں لیکن ہم اس کو اس میں بے رخی اس کی دیکھ رہے ہوں، اور پھر ہم جب اس کی بے رخی بار بار دیکھ رہے ہوں تو ہم جان لیتے ہیں، ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اس کے کان وہ نہیں سن رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور جو تعلیمات سننے کا ان کو حکم دیا ہے. تو اس طرح سے ہمیں بالکل صحیح طور پر، ظاہری طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ دلوں پر مہر لگ چکی ہے. تو کہیں ہمارے دل تو ایسے نہیں ہو چکے ہیں جن پر مہر لگ گئی ہو کہ ہمیں اللہ کی تعلیمات جو بیان کی جاتی ہیں ہم ان کو سنتے تو ہوں، مطلب سننے کی صلاحیت، تو سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بہرے ہیں، کہ بہرے بن جاتے ہیں، بہرے بننے کا نہیں مطلب عمل کا ہے، کہ ہم سن تو رہے ہیں تو عمل بھی کر رہے ہیں اس پر. کیا ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہمارے یہ آنکھیں جو ہیں وہ اس طرح سے بھی کام کر رہی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود مہر نہیں لگا دیتے ہیں بندے پہ، بندہ اپنے ہاتھوں سے مہر لگواتا ہے اللہ سے، وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں چاہتے نا کہ انسان بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہم کچھ بھی بناتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے، ایک دیکھیں روٹی تک بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل اچھی بنے، بالکل کہیں سے جلے نہ، کہیں سے خراب نہ ہو، تو وہ بالکل ایک معمولی سی چیز ہے. اور انسان اتنے بڑے سسٹم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ انسان گمراہ ہو جائے، انسان بھٹک جائے. اللہ تعالیٰ تو بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کو اپنے پاس بلانے کے کہ میرے پاس آئے اور میں اس کو ایک دفعہ مجھے کہے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میں اس کو جلدی سے معاف کر دوں. کیونکہ اللہ تو سزا دے کے خوش نہیں ہوتا، اللہ تو بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا، اللہ تو معاف فرما کے خوش ہوتا ہے نا. تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی باقی زندگی جو رہ گئی اس میں اپنی آنکھوں کو اندھا ہونے سے بچا لیں، اپنے کانوں کو بہرا ہونے سے بچا لیں، اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.